السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد سے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. ناظرین، اگر بات کی جائے پاکستان میں جمہوریت کی تو چند ہی ایسی حقیقی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی پٹری پر پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر گامزن رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں. کبھی دہشت گردی کے کسی واقعے میں جواں سال بیٹے جو ہے وہ قربان کر دیے، تو کبھی بھائی. پاکستان کی تاریخ ایسے دہشت گردی کے واقعات سے بھری پڑی ہے. جی ہاں، آج ہم پروگرام میں بات کریں گے عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP کی، اور آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ANP کے سینئر رہنما حاجی غلام احمد بلور کو. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر، جیسے کہ میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آپ کے خاندان نے، آپ کی پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ ابھی بھی آپ کو بہت تھریٹس تھیں اور آپ نے اس طریقے سے آپ کیمپین نہیں کر پائے. میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا بھائی شہید ہوا، میرا بھتیجا شہید ہوا. جی. مجھ میں بھی بلاسٹ ہوا تھا. مجھ میں بلاسٹ ہوا تو میرے ساتھ 19 بندے شہید ہیں. میرا ڈرائیور شہید ہے، میرے گن مین سے خدا نے مجھے بچا لیا. میں اسی گاڑی میں تھا. میں گاڑی کو بھی آگ لگ گئی، اڑ گئی. تو اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے. کن لوگوں کو سر؟ ہمارے جو پاکستان کی تقدیر سے کھیلتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جمہوریت رہے. جو جمہوریت کی وہ ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جو ان کے انگوٹھے کے نیچے ہو. ظلم ہے. اس لیے میں تو اب ٹائرڈ ہو گیا. میں کہتا ہوں میں اب تھک گیا ہوں دیکھ کے پیچھے، کیونکہ میں جو میرا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ مجھے مل جاتا ہے، لیکن میرے خلاف جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ عجیب و غریب ہے. 2013 میں اپنے عمران خان نے مجھ سے 72,000 کی لیڈ پہ جیتا. تو جیتوایا تھا کسی نے، پھر اس نے سیٹ چھوڑ دی. تو وہی سیٹ میں PTI سے میں 7,000 کی لیڈ سے جیت گیا. تو مسئلہ ہے کہ وہ کچھ لوگ، کسی نے بیچ میں ہاتھ نہیں لگایا تو ہم جیت گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے، خصوصاً ہماری پوری پارٹی کو اس دفعہ تو انہوں نے نکال دیا. ہماری پارٹی کی ساری پوری، کوئی قومی صوبائی اسمبلی میں سے ایک صوبائی اسمبلی ایک سیٹ ہے، 2 بلوچستان میں، بلوچستان میں 2 ہے. یہاں ہمارے صوبے میں تو کوئی بھی نہیں. ہمارا ایک صوبے میں ایک صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ ہے، باقی سارے سب کو چھٹی کرا دی. اچھا سر، ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ANP نے اپنی سیاست کو اپڈیٹ نہیں کیا، یا پھر اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ کچھ لیڈرشپ کا بھی فقدان رہا ہے ANP میں، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی نظر ہو گئے اور آپ پہ ایک کے بعد ایک اٹیک ہوتے رہے ہیں. بیٹا بات یہ ہے کہ میرا تو وہ ہے کہ ہمارے صوبے میں لیڈرشپ نہیں رہی. صوبے بھر میں کسی پارٹی کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے مسلسل 3 دفعہ. یہ ہمارے صوبے کے میں، ہماری پیپل پارٹی، مسلم لیگ، ہماری پارٹی، جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا اپنا نیشنل لیول پر، میں نے عمران کے مقابلے کا بندہ ہمارے ہاں کوئی نہیں تھا جو اس کا ساتھ مقابلہ کرتا. پنجاب میں نواز شریف تھا، شہباز شریف تھے، سندھ میں زرداری صاحب تھے. اس طرح کا کوئی، ہمارا جو لیڈر تھا سنجار خان، اس کا بیماری کی وجہ سے ہمیں کوئی کافی نقصان اٹھایا. سر کچھ ANP مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ 2014 میں میں نے نسیم ولی خان کا 4 سدہ میں، اب تو مرحومہ ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ جا کے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. تو مجھے کچھ ان کے انٹرویو سے یہ بات لگی تھی کہ ANP کچھ انٹرنل پالیٹکس کا بھی شکار تھی. جی اس وقت تھی. ابھی بھی نہیں، ابھی نہیں. سر اس وقت کی انٹرنل پالیٹکس اب کے ریزلٹس پر تو نہیں مطلب اثر ڈال رہی؟ نہیں، وہ پھر وہ بعد میں کچھ اندر آپس میں تھا مسئلہ. پھر بعد میں بیگم علی خان بہت ہو گئی. اس کے بعد اب کوئی جھگڑا اندر پالیٹکس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. کوئی ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں، کوئی آگے ہو کوئی پیچھے، ایسی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. بس نہیں، لوگوں کو منظور نہیں تھا، میں نے یہاں ختم کر دیا. اور اس طرح سے میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا. 50s میں بھی ہوا، 70s میں بھی ہوا. سر 90s میں جو آپ نے
جو ضیاء الحق کے خلاف جو ایک تحریک چلائی اور پھر وہ جیسے اسلام کے نام پہ جہاد کو یہاں پہ پرموٹ کیا گیا تو اس کے خلاف بھی اے این پی بڑی آگے تھی. اس کے مطلب آپ کی پارٹی کا ٹاپ آف دی لسٹ نام آتا ہے کہ جس طرح آپ نے ضیاء الحق کو اور اس کے فلسفے کو جس طرح آپ نے پش بیک کیا اس میں اے این پی کا نام ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے. ضیاء الحق نے ہم پہ بڑا احسان کیا تھا. ضیاء الحق نے ہمیں حیدرآباد کنسپریسی کیس ایک تھا, اس میں ہم لوگ جو تھے جیل میں, جو وہ بہت بڑا کیس تھا, ہم نے وہاں 2 سال تقریباً گزارے. تو اس میں پہلے 1 سال تو ہم پر ملاقات بھی بند تھی, اور اپنے گھر سے بھی 1000 میل دور رکھا تھا. تو سب کے باوجود اس نے جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو یہ پھر آیا جیل میں آ کے ولی خان سے ملاقات کی, بزنجو صاحب سے, ان لوگوں سے, خیر بخش خان سے, تو ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر وہ ہم لوگوں کو پھر رہائی ملی اس کے بعد. لیکن بعد میں وہ یہ کہتے تھے کیا نام ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دیں نا. تو وہ ولی خان نے کہا تھا یہ اللہ بخش صاحب بہت ہو گئے, اس نے مسئلہ نے ولی خان کو جا کے لندن میں کہا کہ آپ آئیں, آپ چونکہ صاحب کا پاکستان کے وہ ہیں لیڈر اپوزیشن ہے, تو ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں اور آپ آ کے ٹیک اوور کریں. تو پہلے تو اس نے کہا کہ مذاق کر دے, پھر اس نے بہت وہ کہا, تو پھر نے کہا کہ میں اپنی ساری سیاست کو داؤ پر لگا کے لے لوں گا, لیکن یہ ہے کہ پھر اپنا ضیاء الحق سے پھر وردی اتاریں گے. اس نے کہا وردی تو نہیں اتاریں, اس نے کہا پھر میں وردی کے نیچے نوکری کرنے والا تو نہیں. اچھا بلور صاحب, 18ویں ترمیم کو آپ کو دیکھنا مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہو جائے؟ بیٹی اسی وجہ سے تو ہمیں نکالا گیا ہے نا اسمبلیوں سے, کیونکہ ہم یہ اس میں دعوے دار ہیں کہ ہم کہتے ہیں 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ ضروری ہے اس ملک کے لیے, اس ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے, پاکستان کی سالمیت استحکام کے لیے 18 امینڈمنٹ بہت بہت ضروری ہے. صوبوں کو کچھ ملا ہے, پورا نہیں ملا. تو اچھا سر, میں آپ سے اب کی بات کروں گی. ابھی الیکشن ہوئے, آپ نے دیکھا 8 فروری 2024 کو, اور جس طرح الیکشن پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں, کیا آپ وہ انٹرنیشنل رپورٹس دیکھ لیجئے, کیا وہ انٹرنلی رپورٹس دیکھ لیجئے کہ وہ ایک کوشچن مارک بنا ہوا, اور مزید در مزید جیسے کہتے ہیں نا ایڈونچر اس کے اندر, جیسے ابھی ہم نے دیکھا چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس آئی 2 دن پہلے, اس میں مزید ایڈونچر پلس کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملک میں جمہوریت کے استحکام کو دھچکا دینے کے لیے, یا ملک میں جمہوریت اپنے پیروں پہ نہ کھڑی ہو اور پیچھے سے دھاگے کوئی اور ہلاتا رہا, اس لیے کیا جا رہا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں تمام سیاستدان فیل ہو گئے اور ادارے جو کامیاب ہوئے. اداروں نے اپنا کھیل کھیلا. سر اداروں سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہوں, وہ کامیاب ہوئے, اور یعنی کسی پارٹی کو ایسی پوزیشن نہیں ملی کہ وہ حکومت بنا سکے. سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے کہ یہ ہمیشہ لڑتے ہی رہیں اور حکومت بنائیں تو چلا نہ سکیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے محتاج رہیں, اور ہم لوگوں کو تو نکال ہی دیا باہر. اور یہ دوسرا ہے کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت ہے. آپ پورے اس کو اٹھا کر پھینک دیں, پھاڑ کے پھینک دیں, اور پھر نیا آئین بنائیں گے تو بہت مشکل ہوگا, بنے گا بھی نہیں. اور اس لیے کچھ لوگوں کو جو اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں ان کو اسمبلیوں میں جانے سے روک دیا گیا. پاکستان میں پارلیمانی نظام مستحکم رہنا چاہیے, اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام اسلام آباد سے میں آپ کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید, اور بڑی گرما گرم گفتگو ہو رہی ہے. حاجی غلام احمد بلور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ جو 2024 کا متنازع الیکشن ہے, اور اس پہ ایک ایڈونچر وہ کہتے ہیں نا مسالہ ڈالو ہنڈیاں مزے کی ہو جائے. تو آپ نے جیسے کہا کہ کسی جماعت کو بھی میجورٹی نہیں لینے تھی کہ بھائی وہ تاکہ ان کے دھاگے ہلانے ہوتے ہیں,
تو اب کیا ایسے کام ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل؟ مطلب زرداری صاحب بھی سے اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو زرداری صاحب بھی ہیں, شہباز شریف بھی ہیں, نواز شریف بھی ہیں, آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ کا؟ بس جی مستقبل تو ہماری گورنمنٹ کا کسی کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ملک نے آگے جانا ہے کہ ختم ہونا ہے. ملک اقتصادی طور پہ بہت بری حالت میں ہے, بہت بری پوزیشن میں ہے, اور اس وقت اگر ہم یہ ٹکراؤ رہا اور یہ ایسا چلتا رہا یہ بات, تو آگے جانا تو بہت مشکل ہے. ہمارا آج دیکھیں نا, ہمارے ہاں ڈالر جو ہے وہ 280 سے اوپر ہے, اور انڈیا میں 75-76 ہے. ہم ایک دن آزاد ہوئے تھے, تو کیوں وہ اتنا بڑا ملک ہے, وہ انہوں نے اپنے اکانومی کو سنبھال لیا, ہم نہیں سنبھال سکے کیونکہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں. ہمارے اخراجات اس لیے زیادہ ہیں کہ ہم نے کشمیر فتح کرنا ہے, دہلی فتح کرنی ہے. اگر یہ فتوحات نہ ہوتی تو پھر شاید ہمارے اخراجات اتنے زیادہ نہ ہوتے. بالکل. اچھا سر, آپ نے ایک بات کہی کہ ہماری حکومت کسی کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ ہم سب کی سمجھ میں آتا ہے آپ کس کے ہاتھ میں کہہ رہے ہیں, اسی لیے اس طرح کی کھچڑی پکائی گئی جان بوجھ کر. لیکن اسی حکومت میں سینئر سیاستدان بھی شامل ہیں, زرداری صاحب بھی شامل ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نواز شریف بھی. کیا وہ کسی کے ہاتھ میں رہنے دیں گے؟ کیا ان میں اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں کہ نہیں جی سیاسی استحکام اب پاکستان میں ہے سارے مل کر, بے شک اپوزٹ ڈائریکشنز کی سیاسی جماعت میں. نواز شریف نے کوشش کی تھی تو اس کا رزلٹ کیا ملا اس کو؟ اس نے کوشش کی تھی نواز شریف نے کہ وہ سیاست عوام کے پاس ہو, عوام فیصلہ کرے, اس کا رزلٹ کیا بنا؟ بڑا مشکل ہے ہمارے ملک میں. کوئی وزیر اعظم 5 سال نہیں چل سکا, نہیں چل سکتا, چل سکتا نہیں ہے, چل سکتا نہیں. بس اس میں یہ ہے نا کہ جب تک آپ ان کے تھم کے نیچے ہیں تو ٹھیک ہے, جب آپ ذرا سا ان سے ہٹیں تو پھر وہ آپ کو نہیں مانتے, آپ نکال دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں مستقبل میں انہوں نے اپنے پارلیمنٹ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے؟ جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ابھی ملٹری کورٹ کا بھی ایک بل ہے جو سپریم کورٹ نے حوالے کیا ہے پارلیمنٹ کے, کہ اس پہ قانون سازی کریں مزید. تو اپنی مرضی کے فیصلے کروانے, تبھی یہ اس طرح کا جو ہے وہ رزلٹس آئیں اور اس طرح کی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نظر تو یہی آتا ہے نا جی کہ کوئی پارٹی گورنمنٹ بنا نہیں سکتی اس وقت, کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے, کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے. بنے گی تو 2 پارٹیاں ملیں گی, اور 2 پارٹیاں نہیں ملیں گی, پھر تیسری پارٹی ناراض ہو جائے گی, پھر تو اس حالت میں اب مجھ سے دکھ یہ ہے کہ اپنے جو وطن سے محبت رکھتے ہیں ان کو یہ دکھ ہے کہ اس ملک کا بنے گا کیا. سر 2008 میں بھی ایسی ہی سچویشن تھی, وہ بھی ایک مخلوط حکومت تھی, مگر کمپیریٹیولی ہم نے دیکھا کہ ایک مضبوط حکومت تھی. 2008 میں بھی اسی طرح گورنمنٹ بنی تھی, لیکن ایک مضبوط حکومت تھی. اب یہ آپ مجھے بتائیں, اب ہم بات کر لیتے ہیں کل جو لاڈلے تھے اور آج جو نافرمان ہو گئے ہیں, یعنی ہم بات کریں گے عمران خان کی. عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں تیسری دفعہ آزاد, ان کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کو تیسری دفعہ جو ہے وہ ایک بڑی میجورٹی ملی. سر کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میجورٹی دلوائی گئی جی, وہ تو صوبوں کو تقسیم کر دیا گیا. وہ تو کہتے ہیں ہمارے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ. سندھ جو ہے وہ پیپل پارٹی کو دیا, پنجاب کچھ تھوڑا بہت میاں نواز شریف کو, اور ہمارا صوبہ سارا عمران کو دے دیا. عمران خان کو تو جیسے آپ کہیں نا کہ خاص ایک طریقے سے اس کو سپورٹ کیا گیا, لیکن نا اس کو جیل میں ابھی بھی سپورٹ کیا گیا, جیل میں ڈال کر اوپر نیچے سزائیں ہوئیں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سپورٹ کیا 2024 کے الیکشن. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کھیل کھیلا. اس کھیل میں انہوں نے جو کیا نا کہ سندھ کو دے دیا, اس کو زرداری کو پیپل پارٹی کو پنجاب دیا, نواز شریف کو لیکن پورا نہیں دیا, تھوڑا دیا, تھوڑا روک لیا تاکہ ڈرے رہیں, کانپتے رہیں. بالکل. اور پھر صوبہ ہمارا صوبہ تھا وہ سارے کا سارا دے دیا. دیکھیں الیکشن شروع تھا اور اوپر نیچے سزائیں ہو رہی ہیں, 14 سال سے 7 سال قید. بھائی یہ اپنے سزائیں تھوڑے روک تو لیتے نا. وہ اس کو اور بھی وہ مظلوم بنا دیا گیا کہ وہ مظلوم ہے. تو یہ تو ہوتا ہے طریقہ ان کا, جو ہم تھوڑا بہت سمجھ جاتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں سمجھتے.
ہمیں بالکل مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پہ کیسز بنا کر اسے مظلوم بنا دیا گیا، اور ہماری قوم تو ہے ہی جذباتی، جیسے بی بی کی شہادت ہوئی تو پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی، تو یہ وہی والا گیم تقریباً وہی گیم تھی. بس اب یہ ان کے ساتھ تو کچھ سمجھ نہیں آتی نا کہ آگے بنے گا کیا. ملک کی جو اقتصادی پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہے، اور اگر نواز شریف یا مسلم لیگ والے حکومت بناتے ہیں مل کر تو بھی مشکلات ہوگی. عمران خان نہیں چلنے دے گا، اور اگر عمران خان بناتا ہے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گی. سر عمران خان کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ عمران خان میری ان سے ایک آدھ ملاقات ہوئی تھی، تو میری بیگم فوت ہوئی تھی تو گھر پہ آئے تھے دعا کے لیے، تو بڑی دیر بیٹھے گپ شپ لگی تھی. تو مجھے کہا کہ آپ نے اس بیوی کے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ میں نے کہا بھائی لمبی ایک ہی اننگ کھیلی لیکن لمبی کھیلی. کرکٹ میں جواب دیا. تو وہ اصل میں تو اور کچھ نہیں کہا تھا کہ اس نے کمال تو دکھائی ہے، لیکن اس میں آخر میں اس نے جا کر جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع کی، اس میں وہ پھر ناکام ہو گیا. سر لے کے بھی تو اس کو اسٹیبلش میڈیا مطلب ایک نیریٹو تو بلڈ کر دیا. ہم نے یہ پہلی بار دیکھا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. مطلب اتنا زیادہ ایک پیج پہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نہیں دیکھا گیا جتنا دیکھا گیا. آپ دیکھیں انڈیا کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، کبھی کسی نے اس کا نام بھی سنا ہے؟ وہ کون ہے پتہ نہیں. اور پھر وہ کہیں حکومت میں دیکھا ہو، کہیں کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا دیکھو، بالکل نہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان کے بغیر ساری چیزیں نامکمل ہیں. تو اس آپ دیکھیں جی، میں آپ نے کہا نا کہ اقتصادی طور پہ آج ہمارے پاس 8-10 بلین ڈالر وہ نہیں ہے ڈالر نا، اور انڈیا کے پاس 800 کے قریب ہے، افغانستان کے پاس 800 کے قریب ہے. تو میں تو پتہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ، کیا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں. سر ابھی آپ کو کیا دکھتا ہے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد، یہ سارا سین ہونے کے بعد، ابھی گورنمنٹ نہیں بنی ہے، آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ایک میرا سوال ہے چھوٹا سا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط ہے یا سیاستدان؟ سیاستدان تو سارے ہار گئے جی. ہار گئے نا. ہاں، اسٹیبلشمنٹ جیت گئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیت گئی؟ بالکل جیت گئی. انہوں نے ایسے کھیل کھیلا کہ کوئی سمجھ نہ آئے کسی کو. کوئی سیاستدان گورنمنٹ نہ بنا سکے، کوئی پارٹی گورنمنٹ نہ بنا سکے. یہ اتنا بڑا کھیل ہے نا. وہ بنے گی تو وہ پھر اس طرح سے بنے گی کہ جس اور لوگ شامل ہوں گے، پھر جو شامل ہو گئے جو اپوزیشن میں جائے گا وہ پھر اپنی گیم کھیلے گا. تو ملک کو تو بری طرح پٹ گیا ملک. کیا کچھ سیاستدان، سینئر سیاستدان بھی ایسے ہیں جو یہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر ہاتھ رہے؟ آپ حیران ہوگی کہ ہم کمپین میں جو ہوتے تھے تو ہمارے جو بہت سے ورکر، تکڑے ورکر پوچھتے تھے کہ ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ایسے ہاتھ لگا آپ نے کو کندھے کو، ان کے ساتھ کیسے حالات ہیں. اب میں کیا کہوں، ہم کہتے تھے نہیں ہماری ان کو کسی سے دشمنی نہیں، ہم برے نہیں. تو اب میں 5 دفعہ قومی اسمبلی میں آیا ہوں، 5 دفعہ جیت کے آیا ہوں. پہلی دفعہ جو آیا تو وہ 89 تھا، 88 کے بعد 89 میں، پھر 90 میں بے نظیر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی نصیب کی. تو اس وقت بے نظیر کے جب مخالف اس میں 51,700 ووٹ ملے تھے، اور اس سے پہلے اس سے بعد 45,000 46,000 ابھی میں 46,000 ووٹ ملا ہے، 45,800 کچھ ہے. لیکن میرے مخالف کو 1,22,000 ووٹ ملا ہے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سر جب چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس آئی 2 دن پہلے، غالباً ہفتہ کا دن تھا، اور ہفتے کی رات ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز بھی بند کر دیے گئے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ بھئی ہو سکتا ہے ابھی پاکستانی قوم سوئے تو صبح اٹھے تو کیا ماشاء اللہ لگا ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ اب پاکستان میں ماشاء اللہ نہیں لگے گا؟ کیونکہ فرنٹ پہ آ کر گیم کھیلنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو بیک فٹ پہ رہ کے گیم کھیلنے میں مزہ ہوتا ہے. نہیں یہ تو یا obviously کہ ایک گندہ ہونے والی بات دیکھیں نا جی، اگر پاکستان میں جو یہ استحکام نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ کہ استحکام نہ آئے،
تو پھر خواہ معاشی کوئی بحران. معاشی بحران استحکام، اور پھر اس کے اوپر تو آج سب کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں تو ہو سکتا ہے، انڈیا میں آج تک نہیں ہوا نا. ایک مارشل لا نہیں لگا وہاں انڈیا میں، اور یہاں پر کتنے مارشل لا لگ گئے. ہماری تاریخ تو بڑی پڑی ہے. بڑی پڑی. اچھا سر، ایک چیز میں آپ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بڑی قسم کا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اے این پی کو، جیسے کہ میں نے ابھی کہا بھی، مجھے کہتے ہوئے بار بار دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں نہیں آ سکی. اور کوئی نہیں، امیر حیدر ہوتی نے بڑا کام کیا چارسدہ میں، یونیورسٹیز بنوائی پورے کے پی کے میں، مگر 9 تو صرف یونیورسٹیاں بنائی تھیں، 9 یونیورسٹیز بنائی، اور کیمپین بھی ان کی ہم نے دیکھی کہ اچھی بنائے، کی. اسکولیں بنائی، بالکل بالکل، انہوں نے تعلیم پہ بہت کام کیا، لیکن جو رزلٹ آئے وہ بس ایک دم حیران کن سے ہیں. سر آپ کو کیا جو ایمل ولی خان ہیں ان کی قیادت سے آپ مطمئن ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک لیڈر ہوتا ہے تو اس سے آپ مطمئن ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اب ہمارا لیڈر ہے تو ہم تو اس کو خدا نہ خواستہ برا نہیں کہیں گے، ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے. اب آگے ہے کہ مگر سر اصلاح بھی تو کرنی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں. اس کا تو یہ ہے نا کہ وہ تو اس کا اتنا تجربہ تو نہیں تھا نا، وہ تو ینگ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے پارٹی سے آج محنت کی ہے، لیکن وہ اوپر والے نہ چھوڑے تو کیا کرے. اوپر والے اچھا نہ چھوڑے تو. لیکن سر جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈرشپ اور ایک اسٹریٹ پاور واپس لے کر آئے پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو، کسی حد تک بڑے بڑے جلسے کیے، اور پھر ایک مقام آیا کہ انہوں نے زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ بلاول تو ابھی بچہ ہے. تو اب حالانکہ پارٹی کے چیئرمین نے پھر بھی کہا ابھی بلاول تو بچہ ہے، یہ کہہ کے ان کی بات کو آیا گیا کر دیا. تو ایمل ولی خان کے بارے میں بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میچورٹی لیول وہ نہیں ہے کہ پارٹی کو اس طرح نکال سکے، اور جس طرح کے کرائسس میں یہ پارٹی ہے اس کو نکالنے کے لیے کیا چیز جو ہے وہ فوری طور پہ کرنی چاہیے اب آگے الیکشنز کے لیے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی، میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ کیا ہونا چاہیے. ابھی ہمارے الیکشن ہونے ہیں 3-4 مہینوں کے بعد، پارٹی الیکشن، انٹر پارٹی الیکشن وہ ہونے ہیں. سامنے کوئی ایسا امیدوار بھی نہیں ہے کہ کہیں کہ ہم کہ جی عمران خان کو نکال کر اس کو صدر بنا دو، اس کو نکال کر اس کو صدر بنا دو، کیونکہ سب شہید کر دیے. اور کچھ لوگ ہیں، اب تو یہی ہے کہ امید تو یہی ہے کہ عمران خان پھر صدر بنے گا جہاں تک مجھے نظر آتا ہے، اور حیدر جو ہے تو وہ شاید مرکزی صدر بنے. تو اس طرح سے کچھ امیر حیدر ہوتی مرکزی صدر بنے، امید ہے. امید ہے کیونکہ نواز اپنے عمران اسفنجار خان تو اب بھی صاحب بستر پہ رہے نا، تو ہے تو اس وقت وہ ہمارے صدر، اور میر حیدر رہتے سینئر نائب صدر ہیں، لیکن وہ ایکٹنگ صدر جو ہے تو میر حیدر ہوتی کر رہا ہے سارا. تو اس کا نظر یہی آتا ہے کہ پھر اگر اسفنجار خان نہیں کر سکتے، نہیں نکل سکتے گھر سے باہر، زیادہ بیمار ہیں، تو پھر یہی ہوگا کہ حیدر شاید سینئر نائب صدر پریزیڈنٹ بن جائے ملک پارٹی کا. اور یہ اچھا بھی ہوگا. اچھا سر، آپ کے ذات کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں کہ آپ اتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں، سابق وفاقی وزیر رہے ہیں ریلوے کے، تو آپ اب پارلیمانی سیاست میں حصہ لیں گے یا سیاست کو آپ خیر بات کہیں گے؟ اگر 5 سال بعد الیکشن آتا ہے تو میری اس ایج اتنی ہے کہ میں اس وقت پھر شاید نہ کر سکوں الیکشن. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمانی سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں؟ بس تقریباً ایسا ہی ہے، تقریباً ایسا ہی ہے. مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈپریشن سا لگ رہا ہے اس وقت آپ سے مل کے کہ یہ کیا ہو گیا، اب آگے کیا ہوگا. ظاہر سینٹ میں بھی نہیں رہے گی. اب میری جگہ کوئی اور ہوتا نا، وہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا. بات بھی ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں نے اپنے گھر سے 3 جنازے نکالے ہیں، پھر بھی کھڑا رہا. جیلیں کاٹی، میں نے تقریباً 6 سال جیلوں میں گزارے. 11 عیدیں میری جو ہیں وہ جیلوں میں آئیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا. میں ذرا ہمت ہے کہ کھڑا ہوں، تجربہ ہے. کیونکہ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد، اس کے بعد بھی میں ایک ایسی سیٹ، جب میری اپنی سیٹ ہے وہ ہار جاؤں
اور اس بری طرح ہار جاؤں کہ یار 1,22,000 ووٹ میرے مخالف پڑے تو بالکل ناممکن ہے. تو بہرحال ان کے جو نیچے کھڑے تھے صوبائی اسمبلیوں میں ان کے ووٹوں کو جمع کر کے دیکھیں گے وہ کتنے ہیں. نہیں آپ تو بے نظیر کے مقابلے میں N1 سے جیتے ہوئے ہیں, یہ تو ایک تاریخ ہے. میرا پورا اپنے عوام کے ساتھ بڑا زیادہ رشتہ. میں ہر شادی میں اس میں فوجی میں کھڑا ہوں, سب سے پیار محبت. میں کہتا تھا کہ آئی لو مائی پیپل اینڈ پیپل لو می. حقیقت تھی. وہ انہوں نے اس کو بدل دیا کہ نہیں تم غلط کہتے تھے. لیکن میں تو اپنی جگہ ہوں کھڑا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے, ایسے کیا جاتا ہے, کرتے ہیں لوگ. ہمیں اسمبلی میں جانے سے روک دیا گیا کہ ہم 18 امendment کے خلاف ہیں, ہم انسدادی نظام کے خلاف ہیں. چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمیں اتنی تفصیلاً جو ایز اے سینئر سیاست دان آپ نے موجودہ صورتحال پر بھی اور ماضی پر بھی جو ہے وہ اتنی تفصیلاً نظر ڈالی. پارلیمانی سیاسی نظام جو ہے اور جمہوریت, مضبوط جمہوریت پاکستان کی ضرورت ہے. بے نظیر مہدی کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.